چند کیسز کی طرف توجہ دلاؤں کہ جو بہت ہائی لائٹ ہوئے، لیکن ان تمام تر واقعات میں کمی نہ لا سکے۔ کیا قصور تھا اس ننھی سی پری کا، زینب انصاری کا، جس کے ماں باپ عمرے پر گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے ایک وحشی درندہ اس کی تاڑ میں بیٹھا تھا؟ 7 سالہ بچی جب چیز لینے جاتی ہے تو اس کو کڈنیپ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ریپ کر کے ایک کوڑا دان والی جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ انڈیا میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے ڈاکٹر مومیتا کا۔ آخر اس ڈاکٹر کا کیا قصور تھا جو ایک مسیحا بننے جا رہی تھی اور اپنی ٹریننگ کر رہی تھی، اور 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد وہ ریسٹ کرنے جاتی ہے تو گینگ ریپ کر دیا جاتا ہے؟ کیا قصور تھا ان سب کیسز کے جو وکٹمز تھے، ان لڑکیوں کا کیا قصور تھا؟ کیا لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی، باہر نکالو گے تو مر جائے گی۔ ناظرین، یہ پوائنٹ ہم نے بچپن میں بہت زیادہ سنی اور ہمارے بچے بھی انتہائی شوق سے سنتے ہیں، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ پوائنٹ کے فکرے یا لائنیں ہماری آج کی ماں بہن یا بیٹی کی زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ کیوں آج کی ہوا کی بیٹی اپنے آپ کو کسی بھی جگہ پر رہتے ہوئے اتنا غیر محفوظ سمجھتی ہے؟ چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہ رہی ہو، چاہے کسی بھی شہر میں رہ رہی ہو، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، اور اگر وہ باہر نکلتی بھی ہے تو ڈری سہمی ہوئی نکلتی ہے کہ کوئی وحشی درندہ، کوئی بھیڑیا نما انسان اس کی تاڑ میں نہ بیٹھا ہو، اس کے گرد نظریں گاڑے نہ بیٹھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان آکاشا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز۔ ناظرین، آج جس موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، نہ چاہتے ہوئے آج مجھے اس موضوع پر بات کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے اس موضوع پر بات نہ کی تو یہ معاشرہ جتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس سے زیادہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے پاس الفاظ کا چناؤ مشکل ہو رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں جا کر ختم کروں۔ جی ہاں ناظرین، آج میں بات کروں گی پاکستان میں یا دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز یا آنر کلنگ کے بارے میں۔ ناظرین، کیوں آج کی ہوا کی بیٹی اپنے آپ کو خوف و ہراس کی وجہ سے گھر میں چھپائے بیٹھی ہے؟ گھر میں چھپائے تو بیٹھی ہے، لیکن وہ حتیٰ کہ اب گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر باہر نکلتی ہے تو کوئی نہ کوئی وحشی درندہ اس کی تاڑ میں بیٹھا، اس پر گندی نظریں گاڑے کرتا ہے، اور وہ گھر میں اس طرح محفوظ نہیں ہے کہ کبھی باہر نکلتی ہے تو وحشی درندے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور اگر گھر میں رہتی ہے تو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اس کا۔ کیا بیٹی یا عورت ہونا یا ماں بہن ہونا یا لڑکی ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے؟ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ وحشی درندے کے ہتھے چڑھ جانا ہو یا غیرت کے نام پر قتل ہو۔ آخر کیوں اتنی غیر محفوظ بنا دی گئی ہے یہ دنیا ایک ہوا کی بیٹی کے لیے کہ یہ معاشرہ اب ماں بہن بیٹی کو قبول ہی نہیں کرتا؟ آخر کیوں عورت کی عزت اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس کی عزت اب تک ٹوکری کر دی گئی ہے؟ کیوں اس کی عزت اور رسپیکٹ کا خیال نہیں کیا جاتا؟ کیوں آخر اتنا سستا کر دیا عورت کی عزت کو اس معاشرے نے؟ کیوں یہ رواج پیدا ہوتا جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انہی سوالوں کا جواب حاصل کریں گے اور میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں گی جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، 2018 سے آنورڈ ہم بات کریں گے کہ کتنے کیسز ایسے ہیں جو ریپ اور آنر کلنگ کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں صرف رپورٹ کیسز کی، لیکن کئی ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، سوالوں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے رپورٹ ہی نہیں کرواتے۔ 2018 میں ناظرین جو رپورٹ کیسز ہیں اس کے مطابق 4326 کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہوئے۔
اور اس کے بعد آ جاتے ہیں 2019 میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے اور 4377 تک کیسز پہنچ جاتے ہیں. لیکن آگے 2020 اور 21 کی بات کریں تو یہ کیسز تھوڑے کم ضرور ہوتے ہیں لیکن رکتا نہیں ہے سلسلہ. کیا یہ ہمارے معاشرے کے قانون اور بڑی بڑی آرگنائزیشن کے منہ پر تماچا نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے قانون ہونے کے باوجود، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہونے کے باوجود یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ کہاں ہے ہمارے قانون؟ اب آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں 2021 کے جو رپورٹ کیسز تھے ان کی تعداد تھی 1886. کم ضرور ہوئے لیکن رکے نہیں. کیوں نہیں رکے؟ کیوں ان کے لیے قانون نہیں بنایا گیا؟ کیوں کوئی سخت اقدامات نہیں کیے گئے؟ آگے چلتے میں آپ کو بتاتی ہوں 2022 سے 2023 میں ہوش صبح اضافہ ہوتا ہے ان میں. جہاں 3% کیسز رپورٹ ہو رہے تھے وہیں پر 16% کیسز رپورٹ ہوئے 2022 سے لے کر 2023 میں. ان میں 16% تک اضافہ ہو جاتا ہے. ناظرین 2017 سے لے کر 2021 تک کلیکٹیولی بات کی جائے تو 21,900 کیسز رپورٹ ہوئے، جن کا مطلب ہے کہ ہر 2 گھنٹے میں ایک عورت کا ریپ کیا جاتا ہے. کیا یہ ہمارا معاشرہ کہ جو عورت کی عزت ہے وہ ہر 2 گھنٹے میں تعطیل کی جا رہی ہے، کبھی کسی پوائنٹ پر تو کبھی کسی جگہ پر؟ کیا یہ معاشرہ مرد کا ہے؟ کیا یہ معاشرہ ہمیشہ مین ڈومیننٹ رہے گا؟ ناظرین ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتی چلوں کہ ان کیسز کی جو رپورٹ کیسز میں نے بتائے ہیں یہ تو رپورٹ کیسز تھے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اونلی 10% کیسز جو ہے رپورٹ ہوتے ہیں اور کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، نہ میڈیا پر نہ کسی پولیس تھانے میں یا گورنمنٹ کی رپورٹ میں. اب میں آپ کو ان چند کیسز کی طرف توجہ دلاؤں کہ جو بہت ہائی لائٹ ہوئے، لیکن ان تمام تر واقعات میں کمی نہ لا سکے. ناظرین میرا سوال یہ ہے کہ کیا قصور تھا ننھی سی پری کا، زینب انصاری کا، جس کے ماں باپ عمرے پر گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے ایک وحشی درندہ اس کی تار میں بیٹھا تھا. 7 سالہ بچی جب چیز لینے جاتی ہے تو اس کو کڈنیپ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ریپ کر کے کوڑا دان والی جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے. کیا قصور تھا اس بچی کا؟ کیا قصور تھا عافیہ صدیقی کا؟ کیا قصور تھا مختارن بی بی کا؟ زیادہ دور نہیں جاتے، ریسنٹلی آپ نے بڑے ہنگامے اور احتجاج ہو رہے ہیں. آپ نے انڈیا میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے ڈاکٹر مومیتا کا. آخر اس ڈاکٹر کا کیا قصور تھا جو ایک مسیحا بننے جا رہی تھی اور اپنی ٹریننگ کر رہی تھی اور 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد وہ ریسٹ کرنے جاتی ہے تو گینگ ریپ کر دیا جاتا ہے. کچھ درندہ صرف انسان اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اس کی اس طرح سے ذلت اور رسوائی کرتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوتا ہے. کیا قصور تھا ان سب کیسز کے جو وکٹمز تھے ان لڑکیوں کا؟ کیا قصور تھا؟ کیا لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ معاشرہ کبھی لڑکیوں کو قبول نہیں کرے گا؟ ناظرین بس میں آخر میں اپنی ویڈیو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خدارا ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ہماری حکومتیں، ان کو جاگنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں خود اپنے لیے اپنی حفاظت کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا. آخر کیا کر رہی ہیں یہ آرگنائزیشن؟ یہ بڑے بڑے قانون کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جبکہ 2020 دسمبر میں اسپیشل کورٹس بنائی گئی ریپ کیسز کو سننے کے لیے، لیکن پھر بھی کمی نہ لا سکی. آخر میں میری یہ دعا ہے کہ ہماری تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں خدارا محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں. اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہی کل آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاشا اقبال کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.